औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, फिर शरीके जुमरे ला याज़नू कर, खिल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। जिस तरह आपको मालूम है कि सीआरपीसी 1898 की हमने सीरीज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज का उससे अगला लेक्चर ज़ाब्ता फौजदारी पर, बहुत ही अहम लेक्चर जो कि समरी ट्रायल से मुतल्लिक है, जिसको चैप्टर 22 और सेक्शन 260 से लेकर 265 तक इसको डील करते हैं। और अक्सर एग्जाम्स में और एलएलबी के पर्चों में जब सीआरपीसी का पेपर हो और इसी तरह जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रिमिनल लॉ का पेपर हो तो समरी ट्रायल के हवाले से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये समरी ट्रायल को डील करता है और इंतहाई मुख्तसर चैप्टर जो कि 260 से लेकर 265 तक है। तो इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 260 है, वो ये बताता है पावर टू ट्राई समरी। पावर टू ट्राई समरली कि किसी भी ऑफेंस को मैजिस्ट्रेट या बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट आर्टिकल 260 के तहत ड्यूली empowered by the concerned provincial government with the consultation of concerned honorable high court, वो वहां पर मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं या किसी भी सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन या सब डिवीजन पर मैजिस्ट्रेट जो कि समरी ट्रायल करते हैं। तो इसमें क्लॉज बी जो है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास is specially empowered in this behalf by provincial government may, if things fit, magistrate or bench of magistrates try in a summary way the following offences। इसमें 260 में 20 सेक्शन में ये बात बताई गई है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मिसाल के तौर पर हम पंजाब की बात करते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर इस इलाका में, इस डिस्ट्रिक्ट में जहां हम रहते हैं, जहां पर अदालती निजाम होता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, वहां पर एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है। जो आज की मौजूदा प्रैक्टिस बता रहा हूं, ये पुराने लफ्ज हैं मैजिस्ट्रेट और बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो कि उस वक्त के अंग्रेज दौर में होते थे और ये उसी वक्त की ही सीआरपीसी है। बहरहाल इस पे लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 की अमेंडमेंट भी आ चुकी है कि जहां भी इस किस्म के लफ्ज होंगे तो वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होगा, और जहां पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था अब वहां लफ्ज मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तस्वर होगा। तो इसलिए ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की ड्यूली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये अख्तियार है कि मदरजा झैल जो ऑफेंसेस हैं जो 260 में बताए गए हैं उनको समरी वे में ट्रायल किया जा सकता है। इसका मकसद ये होता है कि ये मामूली नौइयत की जराइम होते हैं और इनको बहुत ही थोड़े अरसा में फैसला कर दिया जाता है। ये बाकी मुकदमात की तरह सालों साल या कई महीनों तक अदालतों में जेर समात नहीं रहते। जैसे ही जुर्म वाक़े होता है, अकर होता है, वकूआ होता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, मुल्जिम अरेस्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वेट और मैयर का केस है और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट एज एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर जाकर छापा मारता है और वेट और मैयर में कोई फर्क पाया जाता है तो उसी वक्त उसको वहां पर वो समरी ट्रायल करते हुए जुर्माने की सजा दे सकता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने बात की है कि व्हेन एनी ऑफेंस अलैज्ड पुनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। इसका बुनियादी क्राइटेरिया जो समरी ट्रायल का है वो ये है कि इसमें उन जराइम की समाअत की जाती है जिसकी सजा 6 माह से ज्यादा ना हो। और एज पर आर्टिकल सेक्शन 262 और इसकी लिमिट ये है कि चाहे उसकी सजा
ضابطہ یا اسٹیچوٹ 6 ماہ بتاتا ہو، لیکن سمری ٹرائل کرتے ہوئے سمری عدالت کا جج 3 ماہ سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ یہ اس میں اہم بات تھی۔ ملٹیپل چوائس کوشچن بھی آ سکتا ہے اس پر۔ اور اسی طرح بی اس کا جو آرٹیکل وہ یہ کہتا ہے کہ اوفینس ریلیٹنگ ٹو ویٹ اینڈ میئر، جس طرح میں بات کر رہا تھا۔ اسی طرح سی یہ کہتا ہے 337A2 جس کی یہ ہارٹ کا کیس ہے، معمولی نیت کے اگر زخم ہو، سمپل انجری ہو تو A2 کا پرچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 323 ہے۔ 323 جو ہے یہ کہ گو قتل بسبب ہے۔ قتل بسبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت تو نہیں ہوتی کسی کو قتل کرنے کی یا جان سے مارنے کی، لیکن اس سے ایسا انجانے میں رانگ فل ایکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی کاز آف ڈیتھ بن جاتا ہے، تو اس کو قتل بسبب کہتے ہیں۔ اور جو PPC تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 323 میں کور ہے، جس کی سزا دیت ہے۔ تو آج کل میرے خیال میں دیت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، کیونکہ بیسک جو ہمارا اسلامک پرنسپل ہے، دیت کی اماؤنٹ وہ 36 پلس 30 مطلب 30,036 کچھ گرام یہ ہے، جو ہر سال اس پہ گورنمنٹ اپنا ہر فائنینشیل ایئر میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے، جس میں یہ بتاتی ہے کہ اس سال میں اس چاندی کی قیمت اتنی ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے، اور اس لیے اب اتنے لاکھ روپے 20 لاکھ 25 لاکھ یا 22 لاکھ اس سال دیت مقرر کی جاتی ہے۔ گو کہ یہ دیت کا کیس ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو سمری ٹرائل میں رکھا ہے کہ اس کو بائی 1 ڈے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن ہے انڈر سیکشن 403 کہ اگر پراپرٹی کو مس اپروپریٹ کرتا ہے کوئی بندہ، 403 کو آفینس کمٹ کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وین ویلیو ناٹ ایکسیڈنگ 10,000 روپیز۔ یہ بھی 2002 میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو آیا کہ پہلے تو بہت 50 روپے کی چوری تک تھی، وہ اس میں آتی تھی سمری ٹرائل میں، پھر بعد میں 200 ہوئی یا 500 میرے خیال میں، لیکن اب 2002 میں امینڈمنٹ آئی اور انہوں نے یہ 10,000 کر دیا ہے کہ جب پراپرٹی جو مس اپروپریٹ ہوئی ہے اگر اس کی ویلیو 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے تو اس اوفینس کو بھی سمری وے سے ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ سمری ٹرائل ہوتا کیا ہے؟ یہ دراصل فل فلیج ٹرائل نہیں ہوتا، جس طرح ملزم آتا ہے، کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں، پھر فارمل چارج لگتا ہے، اس کے بعد ایویڈنس کال ہوتی ہے، پھر جرا ہوتی ہے، پھر دوسری طرف سے ایویڈنس آتی ہے، پھر ملزم کا بیان 342 پر ہوتا ہے، اور اس بعد فائنل بحث ہوتی ہے، تو یہ سالوں مقدمہ چلتا ہے۔ تو اس طرح اس میں کوئی اور رپورٹس بھی آنی ہوتی ہے فورینسک ایجنسی کی یا کیمیکل ایگزامینر کی، تو وہ کئی ماہ تک نہیں آتی، مقدمات طوالت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن سمری ٹرائل میں ان تمام چیزوں کو کرٹیل کرنے کے لیے اور بروقت اور جلدی فیصلہ کرنے کے لیے ان سب کوڈل فارمیلٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے ہم سیکشن میں پڑھیں گے کہ سمری ٹرائل میں میجسٹریٹ کو یا عدالت کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسی وقت ہی اس مقدمے کی وہ سماعت کرتے اس سے فائنل ڈیسائیڈ کر دیتا ہے، اور جس میں وہ 3 ماہ سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح اب ہم اس کا نیکسٹ دیکھیں، ڈی بھی ہم اوپر چھوڑ گئے تھے ایک کلاس جس میں 379 380 381 یہ چوری سے متعلق جرائم ہیں PPC کے، لیکن اس میں بھی شرط ہوئی ہے کہ وین دا پراپرٹی تھیفٹڈ، جو پراپرٹی چوری ہوئی ہے، ناٹ ایکسیڈنگ دا ویلیو آف 10,000 روپیز۔ جس طرح میں نے بتایا کہ 2002 میں امینڈمنٹ آئی ہے، اب جو پراپرٹی چوری کی ہو اور جس کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہ ہو تو وہ اوفینس بھی، چاہے وہ چوری 379 ہو، 380 یا ڈویلنگ ہاؤس کی چوری ہو یا 381 ایکسٹارشن وغیرہ ہو، تو اس چوری کو بھی اب انہوں نے سمری ٹرائل میں رکھ دیا ہے۔ شرط وہی ہے کہ جو پراپرٹی سرقہ ہوئی ہے اس کی قیمت، جو چوری ہوئی ہے پراپرٹی، اس کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سیکشن 414 ڈسپوزل آف سٹولن پراپرٹی ہے، سیکشن 427 448 453 454 456 اور 457 آف PPC، ان جرائم کو بھی سمری ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ بعضوں کا سوال آ جاتا ہے کہ کون کون سے تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 1860 کے وہ کون سے جرائم ہیں جو سمری ٹرائل کیے جا سکتے ہیں، تو اس لیے آج کا یہ لیکچر بہت اہم ہے۔
تو اسی طرح سیکشن 506 ہے کرمنل انٹیمیڈیشن کے متعلق، اگر یہ بھی ہو اوفینس تو یہ بھی سمری ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن 262 پروسیجر ان چیپٹر 20 شیل بی ایپلیکیبل۔ کل کے لیکچر میں ریکیپ دیتا چلوں میں یہاں کہ ہم نے چیپٹر 20 ہی پڑھا تھا جو کہ ٹرائل بائی دا میجسٹریل کورٹ ہوگا۔ اس میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے سمری ٹرائل میں بھی وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، بٹ آگے شرط یہ ہے کہ سیکشن 263 کے مطابق 263 کے مطابق ریکارڈ آف کیسز وین نو اپیل لائز، کہ جب جو مقدمہ سمری ٹرائل جس کا ہو رہا ہے اگر اس کی اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو پھر ایویڈنس لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح چیپٹر 20 والا پروسیجر بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف جو میجسٹریٹ ہوگا، جو پریزائڈنگ افیسر ہوگا اس سمری عدالت کا، جو سمری کورٹ ایز اے سمری ٹرائل کر رہا ہے، تو وہ اس کا سبسٹانس آف ایویڈنس لکھ لے گا، اور اسی طرح کوئی تھرو پراپر چینل کراس ایگزامینیشن اینڈ ادر کوشچن اینڈ آنسر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ود دا کنسلٹیشن آف ہائی کورٹ ایک پرنٹڈ فارم ہوتا ہے جس میں ملزم کا نام، اس کی ولدیت، اس نے جو جرم کیا ہے اس کی تاریخ، وہ وقت اور جرم کی تھوڑی سی تفصیل، کہ مثال کے طور پر آپ نے فلاں جگہ فلاں جرم کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ڈیفنس ہے، وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے، یا جو اس کا ڈیفنس ہوتا ہے اسے وہ بائی ون سینٹینس اس میں بیان کرتا ہے اور وہ جج لکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سیکشن جو 264 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ریکارڈ ان اپیلیبل کیسز، کہ جب اپیل، جس سمری آفینس کی اپیل بھی پرووائڈڈ ہو، کہ اس سمری ٹرائل کے بعد، سمری سزا کے بعد ملزم کو